نحمده ونصلي على رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس بنا پر کوئی آدمی جو ہے وہ نئے سال کے آغاز پہ خوشی منائے تو لہذا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو مسافر خانہ ہے اور ہر شخص کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جیسے کہ ابھی تلاوت کی میں نے ایک آیت کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شخص کے اوپر ایک موت آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا وقت اور اس کا ٹائم جو ہے لکھا ہوا ہے کہ کس وقت اس کی موت آئے گی۔ تو ہر شخص جو ہے وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دن بہ دن جو ہے وہ اس کی عمر چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ آخرت کے قریب ہو رہا ہے اور دنیا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ دنیا جو ہے وہ پیٹ پھیر کر جو ہے وہ جا رہی ہے اور آخرت جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کے جو ہے بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، کہ تم آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ فرمایا کہ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابَ، کہ آج کے دن عمل ہے اور حساب کوئی نہیں، وَغَدًا حِسَابٌ لَا عَمَلَ، اور کل جو کے دن جو ہے وہ یعنی قیامت کے دن حساب ہوگا اور عمل کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے ہر شخص جو ہے موت کے قریب جا رہا ہے، تو لہذا ہم اگر نیا سال آتا ہے تو لہذا یہ نیا سال ہمیں خوشی نہیں دیتا، بلکہ ہمارے غم میں اضافہ کرتا ہے کہ ہماری عمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے اس میں ایک سال اور کم ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی کی 50 سال عمر یا کسی کی 60 سال عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی جو ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی جو ہے اس کی عمر لکھ دی کہ دنیا میں یہ کتنے سال زندہ رہے گا۔ تو اب ہر سال جو اضافہ ہو رہا ہے تو یہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو ہے دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر نیا سال آتا ہے جس کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، تو یہ کوئی ہیپی نیو ایئر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آدمی کے غم میں اضافہ کرتا ہے کہ اس کی اور جو ہے عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، آخرت کے قریب ہو رہا ہے، دنیا اس سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو لہذا یہ کوئی لاجیکلی بات نہیں ہے اور نہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ آدمی نئے سال پر خوشی منائے۔ جیسے میں نے ایک آپ کے سامنے ایک حدیث جو ہے وہ پڑھ کے سنائی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص قید خانے میں ہو اور اس کو موت کی سزا سنا دی گئی ہو کہ وہ اس کو مثال کے طور پر 2025 میں اس کی موت آنے والی ہے، اس کی سزا جو ہے مقرر کر دی۔ تو اب قید خانے کے اندر ہر جب نیا سال آئے گا تو وہ موت کے قریب ہوگا، تو کون ایسا شخص ہے، کون ایسا بے وقوف ہے جو قید خانے کے اندر جب نیا سال آئے تو لہذا جو ہے اور اس کی جو ہے موت جو ہے سنا دی گئی کہ 2025 میں جو ہے اس کو جو ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور وہ نیا سال کے اوپر پٹاخے پھوڑے اور آتش بازی کرے اور جو ہے جشن منائے۔ تو کوئی بھی جو ہے قیدی جو ہے
نہ یہ کرے گا اور نہ عقل میں آنے والی بات ہے. اور کوئی بھی اگر کرے تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا کہ اس کا تو اور جو ہے 1 سال اور موت کے قریب ہو گیا اور وہ جو ہے خوشی منا رہا ہے اور جشن منا رہا ہے اور ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے، جبکہ اس کا تو موت کا سال قریب ہے، اس کے تو جو ہے پھانسی چڑھنے والی ہے. اسی طریقے سے قیدی جس طریقے سے جو ہے وہ کوئی خوشی نہیں مناتا بلکہ اور غم اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی مصیبت بڑھتی جاتی ہے کہ میرا تو اب موت کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے، تو لہذا اس کے غم میں اضافہ ہوتا ہے. تو لہذا اسی طریقے سے ہماری جو ہے موتیں جو ہے اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، تو ہمارا ہر آنے والا سال ہمارے غم میں اضافہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے پیچھے ماضی کے اندر کتنی لغزشیں، کتنی کوتاہیاں، کتنی گناہ کیے ہیں، تو لہذا ہم موت کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، تو لہذا اللہ کے دربار میں ہم جو ہے کیا جواب دیں گے. تو لہذا جو ہے اس وجہ سے یہ کوئی ہیپی نیو ایئر جو ہے یہ کوئی ہیپی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ غم ہے. تو لہذا اس وجہ سے یہ جو لوگ مناتے ہیں ہیپی نیو ایئر، یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے اور بے وقوفانہ حرکتیں ہیں اور پٹاخے اور آتش بازیاں کرتے ہیں، یہ کسی بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ایک شعر ہے عربی کے اندر کہ یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، کہ آدمی کو دن و رات کا گزرنا خوش کرتا ہے کہ دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہی ہے تو یہ خوشی منا رہا ہے، لیکن حالانکہ سالگرہ منا رہا ہے، سال جب آ رہا ہے سالگرہ منا رہا ہے، بلکہ سالگرہ نہیں ہے، یہ تو 1 سال اس کی زندگی میں گر گیا اور کم ہو گیا. تو بلکہ فرمایا وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا، یہ دن و رات کا گزرنا حقیقت میں اس کا گزرنا ہے کہ یہ جو ہے جس طرح ریل گاڑی کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، ہوائی جہاز میں چائے پی رہا ہے اور ہوائی جہاز میں کھانا کھا رہا ہے، لیکن اگر کھڑکی سے جو ہے باہر دیکھے تو وہ بہت تیزی سے سفر کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی کا جو ہے سفر بہت تیزی سے جو ہے گزر رہا ہے، دن و رات ایسے گزرتے چلے جا رہے ہیں جو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اور قیامت کی علامتیں بالکل صادق آ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یتقارب الزمان، جب زمانہ جو ہے قریب ہو جائے گا، یعنی قیامت کے قریب ہو جائے گا، تو سال جو ہے وہ مہینوں کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ جو ہے وہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن جو ہے گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جو ہے تیزی سے گزر رہا ہے. ابھی 2022 جو ہے شروع ہوا، 2023 شروع ہونے والا ہے. اسی طریقے سے ابھی رمضان گیا، ابھی دوبارہ رمضان آ رہا ہے. تو دن و رات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہماری زندگی بہت تیزی سے جو ہے وہ گزر رہی ہے. جس طریقے سے آدمی جو ہے کسی گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو وہ گاڑی اور وہ ہوائی جہاز اور وہ ریل گاڑی جس طریقے سے تیزی سے گزرتی ہے اپنی منزل کی طرف، تو لہذا ہم بھی اپنی قبر کی منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں. تو لہذا آدمی کو تو اپنی عمر کی فکر کرنی چاہیے اور جتنا آگے بڑھ رہا ہے اوقات اتنی زیادہ فکر مند ہو، اپنی قبر کی تیاری کرے. جیسے کہ ایک شعر ہے کہ زیّعت عمرک یا مغرور فی غفلی وندم بتوب علی ایامک الاولی، اے دھوکے میں پڑے ہوئے شخص، تو نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا، اب جو ہے توبہ کے ساتھ اپنے ماقبل کی زندگی پہ ندامت کر کہ جتنا جو ہے تیرا عرصہ جو ہے گزر گیا وہ اللہ کی نافرمانی معصیت میں، اور عمر جو ہے تیری برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے. تو لہذا تو جو ہے اب توبہ کر، استغفار کر اور آئندہ کے لیے اپنی قبر کی تیاری کر. ہماری تو زندگی کی مثال ایسے ہی جیسے برف کی ہے. اب برف جو ہے جس طرح گھل رہی ہے ایسے ہماری زندگی گھل رہی ہے. کوئی شخص برف بیچ رہا ہو اور کوئی خریدنے والا نہ ہو اور اس کی برف جو ہے گھلتی چلی جا رہی ہو تو اس کی مصیبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے کہ یہ میری برف گھل رہی ہے اور جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا اور میں اس سے کچھ پیسہ نہیں کما پا رہا. تو ایسے ہی ہماری زندگی بھی گھل رہی ہے جو ہے 2022 سے 23 شروع ہونے والا ہے، لیکن ہم نے اپنی اس زندگی میں کیا کچھ کمایا اور کیا کچھ کھویا. تو لہذا اس وجہ سے یہ ہیپی نیو ایئر یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ غم کا موقع ہے کہ ہم اپنی ماقبل کی زندگیوں پر ندامت کریں اور آئندہ ہمارے جتنا وقت رہ گیا ہے اور ہماری جتنی جو ہے مدت باقی ہے اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزارے اور ہماری غفلت و بھری زندگی سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.